وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو جماعتیں، من المؤمنین، مومنوں کی، مسلمانوں میں سے دو جماعتیں، اقتتلوا، اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں، فاصلحوا بینہما، پس صلح کرا دیا کرو ان دونوں کے درمیان. اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں آپس میں صلح کرا دیا کرو. صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے. صلح کرانے سے انسان کے درجات بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں. جو شخص صلح کرا رہا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا، اس کا یہ عمل نمازوں سے، یعنی نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے بہت افضل ہے. راتوں کو قیام کرنے سے، دنوں کو روزے رکھنے سے افضل عمل ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان صلح کروا دے. اور اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بجائے لوگوں میں فساد ڈالنے کی کوشش کرے، تو جس طرح صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے، تو اس کے بالمقابل فساد ڈالنا بہت برا عمل ہے. ایک حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا ہے، یہ تو انسان کے عمل کو اس طرح کر کے مٹا دیتا ہے جیسے اگر کوئی انسان اپنے بالوں کا حلق کروائے، اپنے سارے بال منڈوا لے، تو اس کا سر جو ہے وہ تمام بالوں سے صاف ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے والا وہ نیکیوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جیسے حلق کرانے سے انسان کا سر صاف ہو جاتا ہے. جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے آپ کے سامنے. حدیث صحیح ہے. سیدنا ابو الدرداء سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو روزوں سے، نماز سے اور صدقے سے بھی افضل عمل ہے. یعنی نفلی روزے، نماز وغیرہ، کیونکہ جو فرض ہے وہ تو اسلام کے ارکان میں سے ہے، اس کی اہمیت تو اپنی جگہ مسلمہ ہے، فرض نماز ہو، فرض روزے ہوں. کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں
جو روزوں سے، نماز سے اور صدقہ کتنا بڑا عمل ہے. انسان مرتے وقت صدقے کی تمنا کرے گا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں صدقہ کر لوں اور میں نیک ہو جاؤں. تو میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو روزوں سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، کہنے لگے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول. صحابہ کرام تو اس قسم کے عمل کی تلاش میں رہتے تھے. آپ نے فرمایا صلاح ذات البین، صلح کروا دینا لوگوں کے درمیان. ذات البین، بین کا مطلب درمیان، تو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا. یہ گویا کہ نماز سے، نفلی نماز سے، راتوں کے لمبے لمبے قیام سے اور روزوں سے اور صدقے سے افضل عمل ہے. اگر ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور جب یہ نفلی نماز، نفلی روزے، صدقہ وغیرہ سے افضل عمل ہے نفلی صدقہ سے، تو پھر فساد کرانا یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہوا. آپ نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا یہ تو حلق کے مترادف ہے. اور حلق کہتے ہیں سر منڈوانے کو. جب سر منڈوا لیا جاتا ہے ایک بال بھی نہیں رہتا. یہ فساد ڈالنا لوگوں کے درمیان، انسان کے اللہ معاف کرے ایک نیکی بھی باقی نہیں رہتی. اللہ سارے ہی اعمال تباہ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے. الحالقہ، یہ حلق والی چیز ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، کہ لوگوں میں فساد ڈالنا یہ حلق کے مترادف ہے، بالوں کو منڈوانے کے مترادف ہے. لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا، حلق کو کہتے ہیں بالوں کو منڈوانے کو، میں یہ نہیں کہتا کہ فساد ڈالنا لوگوں کے درمیان یہ بالوں کو منڈوانے کے مترادف ہے، یہ بالوں کو کاٹنے کے مترادف نہیں ہے. ولیکن تحلق الدین، دین کا حلق کر دیتا ہے. یہ دین ختم کر دیتا ہے انسان سے، نیک اعمال ختم کر دیتا ہے. اس انسان کے اندر دین نہیں رہتا. بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان صلح کرائے، انسان اس کے لیے تگ و دو کرے. اور جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے تو اس کا مقام بہت بڑا ہے. وہ نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقے سے افضل کام ہے. لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ چیز انسان کو اللہ کے ہاں بڑا نیک بنا دیتی ہے، لوگوں کے ہاں بھی بڑا اچھا بنا دیتی ہے. ایسا انسان حقیقی سردار ہوتا ہے. یہ ایک سردار کی اور بڑے شخص کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کروائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا. سیدنا حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا، سیدنا حسن بن علی کے بارے میں، سیدنا حسن بن علی کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ آپ کے ساتھ موجود تھے. حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو بکرہ مشہور صحابی ہیں، ان سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ممبر پر موجود تھے. والحسن بن علی الی جنبہ، اور سیدنا حسن بن علی جو آپ کے نواسے ہیں، سیدنا حسن بن علی وہ آپ کے پہلو میں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر موجود ہیں اور حضرت سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب جو ہیں حضرت فاطمہ کے بیٹے، یہ آپ کے نواسے آپ کے پہلو میں موجود ہیں. وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، کبھی لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں، کبھی آپ حضرت حسن پر نظر ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت حسن کو دیکھتے ہیں جو آپ کے پہلو میں چھوٹی عمر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، حضرت حسن کی تو چھوٹی عمر تھی. تو کبھی آپ ان کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. وَيَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، شاید کہ اللہ تعالیٰ صلح کروا دے اس کے ذریعے 2 بڑے جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ اس کے ذریعے شاید صلح کروا دے. آپ نے پیش گوئی فرمائی اور نبی پیش گوئی فرمائی. نبی کی پیش گوئی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے.
تو جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ سیدنا حسن بن علی نے حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی آپس میں مخالفت ہو گئی، حضرت عثمان کے خون کے مسئلے میں، ان کے بدلے کے مسئلے میں حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ تھوڑے سے ابھی حالات سٹیبل ہو جائیں تو پھر بدلہ لے لیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، پہلے بدلہ لینا چاہیے اور جو شر پسند لوگ ہیں خارجی ان کا قلع کما کرنا چاہیے۔ بہرحال اختلاف ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، تو یہ جھگڑا بڑھتا گیا۔ حضرت علی کی شہادت بھی ہو گئی، وہ شہادت اگرچہ خارجیوں کے ہاتھوں ہی ہوئی۔ بعد میں بھی حضرت امیر معاویہ بعد میں حکمران بن گئے، وہاں سے حضرت علی کے بعد حضرت حسن حکمران بنے، اور یہ اختلاف، یہ مخالفت جاری رہی، حتیٰ کہ حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر میں خلافت چھوڑ دوں اور میرے خلافت چھوڑنے کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے حمایتی ہیں بنی ہاشم کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے، کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کے حامی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، تو اگر میرے خلافت چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہو جائے تو میں حکومت کو قربان کر دیتا ہوں، میں خلافت کو قربان کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے دستبرداری ظاہر کر دی اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کہا کہ میں تنازل کرتا ہوں۔ اور جب حضرت علی نے، حضرت حسن نے ان کے ہاتھ بیعت کر لی، حضرت حسین نے بھی بیعت کر لی، تو وہ جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور اس طرح یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے 20 سال خلافت کی ہے اور حکومت کی ہے اور بہترین خلافت کی ہے، اور پھر وہ جو ایک فتنہ اور ایک شورش پیدا ہوئی مسلمانوں میں تو وہ ختم ہو گئی، اور پھر اسلام جو ہے وہ دور دور تک پھیلا۔ تو بہرحال حضرت علی نے جو صلح کروائی دو گروہوں کے درمیان حضرت حسن نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو سردار قرار دیا کہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو بڑے مسلمانوں کو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو یہ صلح کروانے سے ایک شخص حقیقی سردار بنتا ہے، حقیقی بڑا آدمی بنتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی لوگوں کی نظر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو سردار قرار دیا صلح کرانے کی وجہ سے، آپ نے ان کے بارے میں پیش گوئی فرمائی۔ صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ صلح کرانے کے لیے اگر ایک انسان کو جھوٹ بھی بولنا پڑے، اللہ تعالیٰ جھوٹ پسند نہیں کرتے، لیکن صلح اتنا بڑا مقصد ہے کہ اگر اس کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے اس کی اجازت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے، آپ نے فرمایا اگر اسے خلاف واقعہ بھی بات کرنی پڑے تو اگر وہ خلاف واقعہ بات کر لے اسے جھوٹا نہیں کہیں گے۔ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے اسے جھوٹا کیسے کہا جائے، اگرچہ وہ خلاف واقعہ بات کرے۔ اگر وہ کسی شخص سے کہ جس سے تم اختلاف کر رہے ہو وہ تمہارے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے، ممکن ہے وہ نہ رکھتا ہو، ایک بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جھوٹ موٹ کہہ دے کہ تمہارے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے، اگر اس خلاف واقعہ بات کرنے سے دونوں کے دلوں کی میل دور ہو جاتی ہے، دونوں کا کینہ کم ہو جاتا ہے، دونوں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ خلاف واقعہ بات نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اسے جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ خلاف واقعہ بات ہونے سے جھوٹ ہو جاتا ہے، فرمایا اسے جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، چاہے وہ خلاف واقعہ بات کرے، اس کی خلاف واقعہ بات کو جھوٹ نہیں کہیں گے، اس پر وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ حالانکہ جھوٹ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ لعنت کا باعث ہے اللہ کی۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں۔ لیکن صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنا اس کی بھی اجازت ہے۔ فرمایا یہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اگرچہ خلاف واقعہ بات کرے، فینمی خیرن او یقول خیرن، یہ تو خیر کی ہی نشو و نما کر رہا ہے، خیر ہی کہہ رہا ہے، چاہے خلاف واقعہ بات کرے پھر بھی اس کی بات جھوٹ نہیں ہے، اس کو اس پر بھی اجر ہی ملے گا۔ لوگوں کے درمیان لوگ موجود ہوں، سرگوشی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر لوگ موجود ہوں دوسرے لوگ سرگوشی کریں گے تو وہ جو موجود ہیں ان کے دل میں میل آئے گا، شاید ہمارے بارے میں آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی منفی بات کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں کی موجودگی میں سرگوشی کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہوتا۔
شروع اسلام پہ اس کے اوپر کفارہ تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کفارہ ختم کر دیا، سورہ مجادلہ میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ ممانعت ابھی تک برقرار ہے کہ اگر زیادہ لوگ موجود ہوں تو دو لوگ بلا وجہ آپس میں سرگوشی نہ کریں، یہ ممانعت موجود ہے، لیکن صلح کرانے کے لیے سرگوشی کرنا بھی جائز ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے کئی ممنوع کام صلح کرانے کے لیے جائز قرار دے دیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سورہ نساء آیت نمبر 114۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ سرگوشی کرنے سے دوسرے بھائی کے دل میں میل پیدا ہوتا ہے، سرگوشی کرنے میں خیر نہیں ہے۔ ہاں، جو صدقہ کا حکم دے، اگر کہیں ضرورت پیش آ گئی، کوئی بندہ اعلان کر رہا ہے کہ صدقہ کیا جائے مجھ پر، یا فلاں جگہ صدقہ کیا جائے، کوئی بندہ کسی کو سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں بھی صدقہ کرنا چاہیے، یہ سرگوشی جائز ہے۔ اکثر سرگوشیاں جائز نہیں ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ کوئی صدقے کا حکم دے سرگوشی کر کے، وہ جائز ہے، یا کوئی معروف بات کرے، کوئی نیکی کی بات کرے سرگوشی کر کے، وہ جائز ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا کوئی شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے سرگوشی کر کے، سرگوشی میں صلح کی بات کرے، یہ جائز ہے، یہ مستثنیٰ ہے۔ اکثر سرگوشیاں اچھی نہیں ہوتی۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو کرے یہ کام، یہ اصلاح کا کام کرے، چاہے سرگوشی کر کے کیوں نہ کرے، اور باقی جن کا پیچھے ذکر ہوا، جو یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو بہرحال صلح کروانا لوگوں کے درمیان یہ بہت بڑا عمل ہے، اور فساد لوگوں میں ڈلوانا یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، آپس میں مسلمانوں کی مثالی محبت ہو، تو جب مسلمانوں کی محبت مثالی ہوگی، ایک مثالی معاشرہ قائم ہوگا، تو اگر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی اختلاف ڈال دیتا ہے یا ان میں آپس میں خود اختلاف ہو جاتا ہے، شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے، تو حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کے اختلاف کو اتنا ناپسند کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کو، اور خاص طور پہ جب اختلاف بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ جائے، تو اسے حدیث مبارکہ میں تو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نکالے، برا بلا کہے، یہ تو فسق و فجور ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ دو لوگ آپس میں لڑیں، دو جماعتیں آپس میں لڑیں، تو حدیث مبارکہ یہ ہے کہ یہ تو کفر ہوتا ہے اگر دو جماعتیں آپس میں لڑیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، سباب اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا۔ تو مسلمانوں کا ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، اور غصے میں بات چیت کرتے ہوئے گالم گلوچ پہ اتر آنا، یہ فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور اللہ کو ناپسند ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمانوں کا آپس میں لڑنا ایک دوسرے سے، یہ کفر ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ مسلمانوں کے آپس کا اختلاف بڑھتے بڑھتے لڑنے پر آ جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر دو مسلمان آپس میں تلواریں سونت کر مقابلے کے لیے آ جائیں، دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ دونوں جہنمی کیسے ہیں؟ چلیں جو قتل کرے گا وہ تو سمجھ آتی ہے، جو مقتول ہے وہ کیسے جہنمی؟ آپ نے فرمایا کہ جو قتل ہو گیا وہ بھی تو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ لڑائی کرنا، آپ نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، اس کو کفر قرار دیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک مسلمان جب تک مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر وہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، تو گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ انسان کافر ہوگا کفر کے ارتکاب کرنے سے، انسان کافر ہوگا شرک کرنے سے،
تو لڑنے سے لوگ آپس میں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ یہ آیت لا کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو آپس میں لڑنے والے مسلمان ہیں ہم انہیں مسلمان، دونوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اللہ نے دونوں جماعتوں کو مومن قرار دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دو جماعتیں مسلمان تھیں، اب چونکہ لڑ پڑی ہیں لہذا کافر ہو گئی ہیں، اللہ لڑنے کے بعد بھی انہیں مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کیا پتہ لگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان میں صلح کروا دو۔ پتہ لگا کہ اگر مسلمانوں کو دو جماعتیں لڑ بھی پڑیں تو لڑنے کے باوجود بھی وہ مومن رہتی ہیں، وہ کافر نہیں ہوتی۔ جب کافر نہیں ہوتی تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور ان کا آپس میں لڑنا کفر ہے، تو حدیث میں کفر قرار دیا گیا، قرآن کریم کی آیت میں دونوں کو مومن قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اصل میں یہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا چونکہ بہت برا عمل ہے، اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے، تو اس کی اللہ کے ہاں یہ بہت برا عمل ہے، اس کا گھنونا پن بیان کرنے کے لیے اس کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ یہاں کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے، اصل میں ایک ہوتا ہے چھوٹا کفر۔ چھوٹا کفر وہ کفر نہیں ہوتا، اس کے لیے شریعت میں، اسلام میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کفر دون کفر۔ ایک کفر ہوتا ہے جو کفر سے چھوٹا ہوتا ہے، کفر سے کم تر ہوتا ہے۔ جب وہ کفر سے کم تر ہوتا ہے پھر اسے کفر کیوں کہتے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کتنا شنیع عمل ہے اللہ کے ہاں، یا اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض دفعہ ایک عمل کو برا عمل قرار دینے کے لیے، اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ عمل قرار دینے کے لیے اسے کفر قرار دے دیا جاتا ہے، وہاں مراد حقیقی کفر نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے، چھوٹا کفر حقیقی کفر نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے بڑا کفر، جو کفر کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اسلام کے بعد، شرک سے یا حقیقی کفر سے۔ ایک بڑا کفر ہوتا ہے وہ حقیقی کفر ہے، اور ایک ہوتا ہے کفر دونوں کفر، چھوٹا کفر۔ تو چھوٹے کفر سے ایک انسان جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے، یعنی کفر دونوں کفر ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ لگا وہ کفر ہے، اور قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ پھر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر دو جماعتیں لڑ پڑیں مسلمانوں کی، حالانکہ حدیث کہہ رہی ہے وہ کفر ہے، تو حدیث میں کفر سے مراد کفر دونوں کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی وہ ایمان، وہ پھر بھی مومن ہیں۔ تو دونوں کو اس طرح جمع کریں گے کہ یہ کفر ہے لیکن چھوٹا کفر ہے، ایسا کفر ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ جس طرح کفر میں ایک بڑا کفر ہوتا ہے، ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے، یہی چیزیں اگر ہم دیگر اصطلاحات دیکھیں اسلام کی، وہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں شرک کتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ جو شخص شرک کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ لیکن شرک میں بھی ایک شرک اکبر ہوتا ہے، ایک شرک اصغر ہوتا ہے۔ شرک اصغر کرنے والے کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے، اس پر شرک والے فتوے اور شرک والے احکامات نہیں لگا سکتے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں مسلمان پہلانے والے، اللہ معاف کرے ہم سے بھی، بہت بہت گھنونا عمل ہے ریاکاری، اس کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ یہ شرک اصغر ہے۔ تو ایک شرک اکبر ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کے جو حقوق ہیں اور اللہ کی صفات وہ اللہ کے کسی بندے کو دے دی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کر دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگ لی جائے، یہ چیزیں شرک اکبر ہیں۔ لیکن ریاکاری، قسم کھانا اللہ کے علاوہ کسی کی، یہ شرک اصغر ہیں، شرک اکبر نہیں ہے۔ تو شرک کی بھی دو قسمیں ہوئیں، شرک اصغر، شرک اکبر۔ شرک اصغر کرنے والے کو ہم مشرک قرار دے کر ملت سے مرتد اور خارج قرار نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح تیسری بڑی اصطلاح ہے نفاق کی۔ نفاق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفاق اکبر ہوتا ہے جس کو عقدی نفاق آپ کہہ لیں، عقیدے کا نفاق، اور ایک نفاق اصغر ہوتا ہے، چھوٹا نفاق، جس کو آپ نفاق عملی کہہ سکتے ہیں، عملی نفاق۔ منافق تو وہ ہوتا ہے منہ سے اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں مسلمان نہ ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ منافق کی اصل تعریف ہے۔
لیکن حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں جھوٹے کو بھی منافق قرار دیا گیا ہے، امانت میں خیانت کرنے والے کو بھی منافق قرار دیا گیا ہے، اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والے کو بھی منافق قرار دیا گیا ہے، جھگڑے کے اندر پھٹ پڑنے والے کو بھی، گالم گلوچ پر اترنے والے کو بھی منافق قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور یہ 3 علامتیں بیان ہوئی، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت لے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور بعض روایات میں 4تھی علامت بھی بیان ہوئی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو جھگڑے کے اندر پھٹ پڑے، کنٹرول نہ کر سکے اپنے اوپر۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامتیں ہیں، جس میں یہ ساری علامتیں پائی جائیں وہ اس میں نفاق کی ساری علامتیں ہیں، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے۔ لیکن اب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ، تو اب ہم اس پر منافق کا اطلاق کر کے، وہ جو منافق کے بارے میں کڑی سزا ہے اسلام میں، کہ منافق کی سزا تو کافر سے بھی زیادہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ ہم وہ احکامات اس پر منطبق نہیں کر سکتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفاق ہو، شرک ہو، کفر ہو، ان میں ایک چھوٹا نفاق، چھوٹا شرک، چھوٹا کفر ہوتا ہے، اور ایک ان میں بڑا نفاق، بڑا شرک اور بڑا کفر ہوتا ہے۔ تو جو بڑا کفر، بڑا شرک اور بڑے نفاق کے احکامات ہیں، وہ چھوٹے کفر، چھوٹے شرک اور نفاق عملی پر وہ احکامات لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ تو اسلام کی نظر میں ایک کفر دونوں کفر ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں جس مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کو کفر قرار دیا گیا ہے، تو قرآن کریم کی آیت میں اور دیگر حدیثوں میں کئی نصوص میں اسی عمل کرنے کے بعد بھی ان عمل کرنے والے کو مسلمان قرار دیا گیا ہے۔ جیسے یہ آیت کریمہ ہے، صرف ایک منٹ، جیسے یہ آیت کریمہ ہے، اس میں 2 لڑنے والے کو مومن قرار دیا گیا۔ اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی حضرت حسن کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کو 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ان 2 بڑی جماعتوں کو بھی مسلمان قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا انہوں نے، ان میں لڑائی ہوئی آپس میں۔ لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں کو مسلمین قرار دیا گیا۔ بہت بڑا اصول پتہ لگتا ہے، ایک ہوتا کفر، دونوں کفر۔ خارجی اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جو بندہ گناہ کر لے، کبیرہ گناہ، وہ کافر ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ باقی اذان کے بعد انشاءاللہ آپ کا سوال پہلے پھر دیکھیے، یزید کے اور حضرت حسین کے درمیان تو لڑائی نہیں ہوئی۔ جو کوفہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کے لشکر کی اور حضرت حسین کے رشتہ داروں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ حضرت حسین تو لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے مجھے یا تو یزید کے پاس بھیج دیا جائے شام میں، تو 3 شرائط پیش کی تھی، ان کی شرائط نہیں مانی گئی۔ تو بہرحال اب یہ کام یزید کے دور حکومت میں ہوا ہے، یزید کو اس کی ذمہ داری سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے سیدنا حسین اور ان کے رشتہ داروں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر۔ اب یہ جو ظلم ہوا سیدنا حسین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، اب اس ظلم کی وجہ سے اب جو لوگ بھی بالمقابل تھے، کیا سب کو کافر اور مرتد قرار دے دیا جائے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اللہ کا بڑا غضب کا باعث ہے، لیکن اب کیا وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں کوئی بندہ جو ہے وہ خود مرتد ہو جائے، اپنے ارتداد کا اعلان کر دے، کفر کا اعلان کر دے، کوئی علی الاعلان شرکی عمل کرے، تو ایسے بندے کو مشرک، کافر وغیرہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے کسی بندے کو کافر قرار دینا وہ صحیح نہیں ہے۔ یہی امام بخاری وغیرہ نے اس آیت کریمہ سے ثابت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا بڑا جرم نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو حدیث میں کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دونوں کو مسلمان قرار دے رہے ہیں۔
اور جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، حضرت حسن جو ہیں دو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے، دو سردار ہیں، تو وہاں بھی انہیں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مرتد ہو گئے، اب اس پر مرتد کے احکام لاگو ہوں گے، باقی اللہ کے ہاں اس کا کیا جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا پتہ اسے لمبے عرصے کے لیے جہنم میں ڈال دے، ہزاروں سالوں کے لیے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ اس کی وہ توبہ کرے تو توبہ سے تو بہرحال شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، تو اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ معاملات اللہ کو پتہ ہے، ہمیں ان معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن ایسے بندے کے بارے میں ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب چونکہ اس سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب لہٰذا وہ کبیرہ گناہ سرزد ہونے سے وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ دین سے نکل گیا ہے، چونکہ وہ دین سے نکل گیا ہے لہٰذا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، بلکہ ہم اس کو فوت کیوں ہونے دیں، ہم اسے خود ہی فوت کر دیتے ہیں، ہم اسے خود ہی جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ یہ ساری خارجی سوچ ہے۔ خارجی لوگوں کی اصل خرابی کیا ہے؟ اصل ان کا جو سوچ ہے وہ کیا ہے کہ جب ایک بندہ کبیرہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب دین سے نکل گیا ہے، اب یہ مرتد ہو گیا، اب یہ ملت سے خارج ہو گیا۔ جب یہ ملت سے خارج ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں اب یہ خالد مخلد فی النار ہے، اب یہ جہنمی ہے۔ تو جب جہنمی ہے تو پھر اب اس کے ہم مرنے کا انتظار کیوں کریں، ہم اس کو خود مار دیتے ہیں۔ تو خارجی لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو اپنے زعم باطل میں کافر قرار دے دیے۔ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیے ہیں اور اس قسم کے الزامات لگا کر ان کے خلاف خروج کیا۔ صرف خروج نہیں کیا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے آگے، شہید کرنے کے لیے آگے، اور صرف آئینے شہید کر بھی دیا۔ وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تقویٰ تھا، اللہ سے ڈر تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے نہیں چاہتا، حالانکہ ان کے پاس خلافت تھی، پوری آدھی دنیا پہ حکومت تھی ان کی، انہوں نے خارجیوں کا قلع کما نہیں کیا، لیکن انہوں نے خلافت بھی نہیں چھوڑی۔ خارجیوں کا تقاضا یہ تھا آپ خلافت چھوڑ دیں، کس بیس پر؟ تم مخالفت کر رہے ہو، چند لوگوں کی مخالفت سے حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذوالنورین جلیل القدر صحابی خلافت چھوڑ دیں بلا وجہ؟ چند لوگ اعتراض کریں تو اگلا بندہ خلافت چھوڑ دے، کیوں؟ حضرت عثمان ممکن ہے چھوڑ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا اے عثمان، لوگ تمہاری قمیص اتروانا چاہیں گے، تم قمیص نہ اتارنا، اور اس کی تعبیر، آپ کے اس فرمان کی تعبیر خلافت تھی۔ آپ گویا کہ آپ کا فرمان موجود تھا کہ اے عثمان تم نے خلافت نہیں اتارنی، اگر تم نے خلافت اتار دی تو آئندہ کے لیے یہ چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ کھڑا ہو جایا کرے گا، اور وہ ہمیشہ کھڑا ہو کر فتنہ ڈال دیا کرے گا۔ تو حضرت عثمان نے خلافت نہیں اتاری، لیکن کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ ان کا قلع کما کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ بہت بڑا تقویٰ ہے، بہت بڑا تقویٰ ہے۔ لیکن دیکھیے کتنا گھنونا عمل ہے دوسری طرف کہ حضرت عثمان جیسے صحابی جو عشرہ مبشرہ ہے، جن کو ایک نہیں کئی دفعہ جنت کی بشارت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، جس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی حدیث میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت ملی، اور حضرت عثمان کو تو کئی دفعہ جنت کی بشارت ملی، کئی دفعہ الگ الگ موقع پر بھی۔ بدبختوں کو یقین ہی نہیں ہے، حالانکہ کہنے کو وہ مسلمان ہیں اور اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، یہ زیادہ تقویٰ ان کو جو ہے چڑھ گیا، زیادہ ہی یہ نبی سے بھی زیادہ اور اللہ سے بھی زیادہ جو ہے جتنا اللہ کا تقاضا نہیں ہے اس سے زیادہ مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی کا ایک بدبخت تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ عدل کریں، آپ نے عدل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے عدل نہیں کیا تو پھر دنیا میں عدل پھر کہاں ہوگا؟ فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ، یہ اتنے نیک بنتے ہیں، کہنے کو ان کی ظاہری نیکی میں آپ نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے اور ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر اور یہ بڑے نیک نظر آئیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ صحابہ کرام کو کافر کہنے والے، حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا بدبختوں نے، حضرت علی کو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے خارجی ہیں، صحابہ کرام کو کافر کہنے والے، اور ان کو جو ہیں وہ مرتکب الکبیرہ کہہ کر اسلام سے خارج کرنے والے۔ اب ہم نے ان کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ حضرت علی کو شہید کرنے والا بہت ظاہری طور پر بہت نیک شخص تھا،
تو یہ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے خارجیت، اور یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں کافروں کی بجائے۔ اور کس بیس پر قتل کرتے ہیں کہ جی یہ گناہ گار ہیں، یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لہذا اب یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، اب یہ ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ وہ ان کے مرنے کا انتظار کرنے کی بجائے وہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھا کر انہیں خود قتل کر دیتے ہیں۔ تو خارجیت جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ تو کسی کے غلط کام کرنے کا، کسی کے خلاف اسلام کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اور یہ مطلب ہی نہیں کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر بندہ غلط عمل کر رہا ہے تو اس کے غلط عمل کی تردید حکمت کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے، لیکن کلمہ حق کہنا چاہیے، ہتھیار ہاتھ میں نہیں اٹھانا چاہیے، فتنہ نہیں ڈالنا چاہیے مسلمانوں کے درمیان۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ انسان سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ اب اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو کئی عمل کے اوپر کفر کا، ایمان نہ ہونے کا آپ کو ملے گا۔ مثلا دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو تکلیف دے تو کیا ایسے شخص کا گھاٹا اتار دیا جائے؟ خارجی یہی سمجھتے ہیں، ان کا یہ فاسد عقیدہ ہے جو فتنہ ہی فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پہ اعتراض کیا تھا، آپ کے عدل پر، کہ آپ عدل نہیں کر رہے، آپ عدل کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، اس نے بھی یہی الزام لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ عدل نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا اس کی نسل میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور جو ہیں وہ یہ کام کریں گے، تو ان لوگوں کا طریقہ کار یہ کہ یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کو دین سے خارج کر کے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی حکمران ہو، حکمرانوں کا ایسے لوگوں کا قلع کما کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان لوگوں کو پاؤں، میں ان لوگوں کو عاد اور ثمود کی طرح قتل کر دوں، جس طرح اللہ نے قوم عاد اور قوم ثمود کو تباہ و برباد کیا۔ اور آپ نے فرمایا جو حکمران انہیں قتل کرے ان کے قتل میں بڑا اجر ہے، اور جو ان کے ہاتھ سے شہید ہو جائے وہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ دنیا کے اندر تو اس کی آزمائش ہے تو وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے عمل کی وجہ سے کافر قرار دینا۔ اب ایک بندہ ہمسائے سے اچھا سلوک نہ کرے، اسے قتل کر دیا جائے، اسے دین سے نکال کر اسے جہنمی بنا کر، حالانکہ ان خارجیوں کو جہنم کے کتے قرار دیا گیا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے۔ کلاب النار کے الفاظ ہیں حدیث میں۔ تو بہرحال یہ جو شدت پسندی کی سوچ ہے یہ غلط ہے۔ دیکھیے شدت پسندی یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کسی کے غلط عمل کو بتائے نہ کہ تمہارا غلط عمل یہ۔ شدت پسندی یہ ہے انسان کسی کے غلط عمل پر ہتھیار اٹھا لے، قتل کرنے پر تیار ہو جائے اسے۔ ایسے اتنی سستی ہے مسلمان کی جان۔ میں بتا رہا تھا کہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں کئی اعمال پر عدم ایمان کا، کفر کا بات ہوئی ہے، لیکن کیا وہ کفر ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب چور چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث ہے، یعنی جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان نکل جاتا ہے اس سے، اگرچہ بعد میں پھر آ جاتا ہے، ایمان ناقص ہو جاتا ہے چوری کرنے سے، زنا کرنے سے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ اب کیا چوری کی سزا قتل ہے؟ خارجیوں کے ہاں تو پھر یہی ہے، وہ تو مرتکب الکبیرہ بنا کر۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو امام بخاری وغیرہ نے اور ہمارے اہل سنہ والجماعہ نے، سب سے پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ثابت کیا کہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے بھی کسی کو کافر قرار نہ دیں۔ ہاں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے کوئی کافر ہو جاتا ہے، ایک بندہ شرک کر لے علی الاعلان، ایک بندہ جو ہے وہ کفر کرے علی الاعلان، خود کہہ دے کہ میں مرتد ہوں، میں کافر ہو گیا ہوں۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو ہاتھ میں لے، یہ علماء کا کام ہے، مفتیان کے رام کا کام ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔
نہیں، ایک بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا رہا، فوت ہو گیا، اب ہم جو ہے وہ اس کو کافر سمجھیں؟ اگر وہ گناہ کرتا تھا اور کبیرہ گناہ بھی کرتا رہا، اللہ معاف کرے، تو ہم ایسے بندے کو کافر سمجھ کے ہم نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیں، ہم دفن کرنے سے اس کو انکار کر دیں مسلمانوں کے قبرستان پہ؟ نہ ہمیں زندگی میں فتوے لگانے چاہیے اور نہ ہمیں مرنے کے بعد اس کے بارے میں فتوے لگانے چاہیے۔ باقی ایک بندہ ظالم ہے، گناہ گار ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال تو مسلمانوں پر اس طرح کر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، اس طرح کر کے انہیں کافر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، تو دونوں پھر بھی مومن ہیں، ان کو کافر قرار نہیں دینا چاہیے۔ اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا